یہ بیٹ کوائن کا چارٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اسی چیز کو تھوڑا غور سے دیکھو تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ آ جائے، سی ہے۔ ابھی پر ایگزامپل یہ 1 آور ٹائم فریم ہے، تو مارکیٹ میں جب بھی آپ لوگ انٹری لیتے ہو تو ٹائم فریم کے حساب سے لے لیا کرو۔ سم ٹائم یہ آپ کو 1 آور پہ اچھا ٹریڈ دے گا، کبھی 30 منٹ پہ اچھا ٹریڈ دے گا، کبھی 4 آور پہ اچھا ٹریڈ دے گا، سی ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، فار ایگزامپل مارکیٹ کو ویکلی سے لے کے ڈیلی 4 آور، 1 آور، 15 منٹ، 5 منٹ اور 1 منٹ، اسی طریقے سے ڈفرینس ٹائم فریموں پہ مارکیٹ اسٹڈی کر دینے۔ پھر جو ٹائم فریم کے حساب سے آپ کو انٹری ملتے ہیں آپ اس کے حساب سے انٹری لے لینا۔ اگر انٹری نہیں ملتا ویٹ کرو، سی ہے۔ اپنی جگہ پوائنٹ کرو کہ کدھر ہمارے پاس ڈیمانڈ زون ہے، کدھر آرڈر بلاک ہے، کدھر ریزسٹنس ہے، کدھر سپلائی زون ہے، کدھر ٹرینڈ لائن کی سپورٹ آ رہی، سی ہے۔ اس کے بعد اپنی جگہ پوائنٹ کر دیا کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی کدھر سے ریجیکشن لے سکتا ہے، پھر ویٹ کر دینا جب مارکیٹ ادھر ہی آ جائے، پھر وہی کے حساب سے ٹریڈ پلیس کر دینا۔ تو ابھی 1 آور کے حساب سے ادھر آپ کو انٹری نہیں ملتا، سی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی اسٹریٹجی اپلائی کرو 1 آور کے حساب سے نہیں ملتا، 4 آور کے حساب سے نہیں ملتا، 1 ڈے کے حساب سے نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ پھر آ جاتے ہو 30 منٹ ٹائم فریم پہ، تو 30 منٹ ٹائم فریم پہ بھی آپ کو انٹری نہیں ملتا، کیونکہ مارکیٹ نے آلریڈی اتنا بڑا ویگ لگایا نا ڈاؤن کی سائڈ پہ، یہ بھی آپ کو نظر آ رہے، تو اس پہ بھی آپ کو انٹری نہیں ملتا۔ تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو، 15 منٹ پہ آ جاؤ۔ 15 منٹ پہ بھی انٹری وغیرہ نہیں مل رہا ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ اتنا بڑا ویگ لگا ہے نا، تو پھر انٹری نہیں بنتا، صحیح۔ آپ لوگ پھر چھوٹے ٹائم فریم پہ آ جاؤ، 5 منٹ پہ۔ 5 منٹ پہ بھی اتنا کوئی کلیئر سین نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ آ جاتے ہو 1 منٹ ٹائم فریم پہ، صحیح ہے۔ یہ آ گیا 1 منٹ ٹائم فریم پہ، تو ابھی ادھر ہی فوکس کر دینا، صحیح ہے۔ رینج آپ لوگ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہو اور کس طریقے سے ڈرا کر سکتے ہو، تو ادھر ہی آپ لوگ فوکس کر دینا، صحیح ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا، یہ ہائر ہائی، ہائر لو، ہائر ہائی اگین ہائر لو بن گئے، صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اسٹریٹ آ گئے 1 منٹ ٹائم فریم پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ریپلائی بار یوز کروں تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، میرے لیے بھی اچھا ہوگا، صحیح ہے۔ فار ایگزامپل ابھی ادھر ہی مائنڈ میں یہی چیز رکھ دینا کہ مارکیٹ ادھر ہی ہے، صحیح ہے، 30,555 پہ کھڑا ہے۔ تو ادھر ہی آپ لوگوں کو رینج کا اسٹریٹجی کس طریقے سے اپلائی کر دینا ہے، ادھر ہی جس طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا نا، تو یہ بلش انگلف کینڈل ہمارے پاس کلیئر ادھر ہی پڑا ہے، اور ادھر ہی سے مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کی پمپ آیا، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ڈیمانڈ زون، یہ والا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہو گیا رینج لو، یہ والا۔ یہ آپ کی ہو گیا رینج ہائی، یہ والا۔ یا اگر آپ بڑی ٹارگٹ رکھ سکتے ہو تو پھر آپ اسی کو ٹارگٹ کر دو، اس کی کچھ ریزن ہے، میں آپ لوگوں کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اور درمیان کا حصہ آپ کے پاس آ گیا مڈ رینج، یہ والا۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی 3 لیولز مل گئے، صحیح ہے، اور رینج ہائی، مڈ رینج اور رینج لو والا۔ اس کی کئی ریزن ہے، یہ ہمارے پاس کلیئر ڈیمانڈ زون پڑا ہے، یہ والا ہمارے پاس ہے ڈیمانڈ زون۔ اس کی کئی ریزن ہے، اس کی یہی ریزن ہے کہ مارکیٹ میں ایگزیکٹلی ادھر ہی سے پمپ آیا، صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر چھوٹا رینج ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ایکسٹرنل رینج دیکھیں تو ایکسٹرنل رینج ہمارے پاس یہی ہے اور یہی ہے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا پل بیک جو آتا ہے تو یہ ہمارے پاس انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ رینج اسٹریٹجی انٹرنل سٹرکچر پہ ڈرا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آلریڈی معلوم ہے کہ مارکیٹ اسی ڈیمانڈ زون پہ آئے گا اور اس کی ادھر سے اوپر جائے گا، اس کی کئی ریزن ہے، اس کا یہی ریزن بھی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا، صحیح ہے۔ مارکیٹ اسی ٹرینڈ لائن پہ جن لوگوں نے بائی کیا اس کی لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے لیے ڈاؤن آئے گا، ان لوگوں کی اسٹاپ لاسز ہٹ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارے پاس کیسی نے یہ جو انٹرنل سٹرکچر ہے نا، اسی لو کا اور اسی لو کا، صحیح ہے، ان لوگوں کی اسٹاپ لاسز ہٹ کر دے گا، لوگوں کو کنفیوز کر دے گا، اور اس کے بعد اگین پمپ لے گا۔
تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی سسٹم ہے. یہ آپ کی ادھر ہی سے انٹری پلیس ہے, صحیح ہے. اور اس کا جو سٹاپ لاس آتا ہے نا, بالکل ہلکا سے اس کی نیچے, صحیح ہے. اس پہ اتنا زیادہ رسک نہ لو, صحیح ہے. بس چھوٹا سا سٹاپ لاس آپ نے لگا دیا, کم از کم 42,084,90 کے قریب, بالکل چھوٹا سا سٹاپ لاس نہ ہونے کے برابر. اور اسی ڈیمانڈ زون سے آپ کی اسٹریٹ بائی کی پوزیشن ہے, اور ٹارگیٹ آپ کی جو ہیں تو مڈ رینج, رینج لو, مڈ رینج اور رینج ہائی, اسی طریقے سے. باقی میں مارکیٹ کو رن کر دیتا ہوں, آپ لوگ اندازہ لے لینا, صحیح ہے. یہ ٹریڈ میں آپ کو لائیو دکھانے والا تھا, لیکن بس قسمت میں نہیں تھا. تو یہ ادھر ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, ادھر ہی ڈیمانڈ زون پہ آپ کو ٹیپ دے دیا, اور اس کے اوپر اسٹریٹ اوپر کی سائڈ پہ مارکیٹ نکل گئی, صحیح ہے. تو مارکیٹ کو میں رن کر دیتا ہوں, دیکھ لینا یہ بھی لائیو مارکیٹ ہے, صحیح ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بھی پھر دکھاتا ہوں. تو آپ کو ابھی نظر آ رہی مارکیٹ نے کسی زبردست طریقے سے ہمارا TP1 ہٹ کیا, TP2 ابھی وہ رہتا ہے نا, یہ والا. تو اسی طریقے سے آپ لوگ رینج اسٹریٹجی کو ڈرا کر سکتے ہو اور ٹریڈ کر سکتے ہو. باقی میں آپ لوگوں کو ادھر دکھا بھی دیتا ہوں, صحیح ہے. یہ اس کی لائیو پرافٹ چل رہا ہے, یہ والا. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بس صرف رینج اسٹریٹجی ڈرا کر دیتا ہوں, آپ لوگوں کو بول لیتا ہوں کہ بس یہ ایسا ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں کے سامنے ادھر ٹریڈ بھی چل رہی, یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرافٹ بھی چل رہی, صحیح ہے. اس کا سیم سٹاپ لاس بھی لگا ہے, جو سٹاپ لاس میں نے آپ کو مینشن کیا ہے. تو میں آپ کو بک وغیرہ کا یا تھیوری وغیرہ کا وہ بات آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر دیتا. میں آپ لوگوں کے ساتھ ریئل وہ چیز شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ میں خود ٹریڈ لیتا ہوں, اور جس پہ میں خود پرافٹ بناتا ہوں نا. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کر دیتا ہوں کہ اسی طریقے سے میں پرافٹ بناتا ہوں. آپ لوگ بھی کوشش کر دینا اور اس پہ پریکٹس کر دینا, انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی اسی طریقے کا زبردست پرافٹ بنے گا. تو یہ چیز آپ لوگوں کو سامنے سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے آپ لوگ رینج اسٹریٹجی کو ڈرا کر سکتے ہو اور پھر ٹریڈ کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہونا لازم ہے, صحیح ہے. ایکسپیرینس کس بیس پہ آئے گا, ایکسپیرینس اسی بیس پہ آئے گا تاکہ آپ لوگ پراپر طریقے سے چارٹ کو اسٹڈی کرو کہ چارٹ پہ ہمارے پاس کیا ہی بند رہے, کس طریقے سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر ادھر ہی میں آپ کو ہزاروں ایگزامپل بھی دے دوں, ہزاروں بار ایکسپلین بھی کر دوں, تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا وہی ٹائم تک جب تک آپ لوگ خود اس پہ پراپر طریقے سے پریکٹس نہیں کر دیتے. باقی اگر کسی کا کوئی کویسچن رہتا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. جی ہاں ہاں اصل میں سینے سے نا کہ ادھر ہی فوکس کر دینا, صحیح ہے. اگر آپ لوگ مارکیٹ کے ٹرینڈ معلوم کر دیتے ہو کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہمارے پاس بولش ہے یا بیئرش ہے, تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن وغیرہ کچھ نہیں ہوگا, صحیح ہے. ابھی مارکیٹ کا ٹرینڈ آلریڈی بولش لگا, اسی مارکیٹ آلریڈی کیا کر دیتا ہے, خیر لو خیر بنا کر کے اوپر جا رہا ہے, صحیح ہے. تو یہ جیسا تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے تو ادھر ہی لیکویڈیٹی بن جاتا ہے. لیکویڈیٹی آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے, صحیح ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لائن کا لیکویڈیٹی ہوتا ہے, ایکول ہائی ایکول لو کی لیکویڈیٹی ہوتا ہے, رینج لو رینج ہائی کا لیکویڈیٹی ہوتا ہے, صحیح ہے. تو یہ کیا کر دیتے ہیں, ادھر ہی سے جو لوگ بائی کر دیتے ہیں اس کی سٹاپ لاسز ادھر ہے, ادھر ہی سے جو لوگ بائی کر دیتے ہیں اس کی سٹاپ لاسز ادھر ہے, ادھر ہی سے جو لوگ بائی کر دیتے ہیں سٹاپ لاسز اس کی ادھر ہی ہے. تو مارکیٹ اتنا آسانی کے ساتھ نہ آپ کو پرافٹ بنانے دیتا اسی ہے, اور نہ اتنا آسانی کے ساتھ آپ کی ٹریڈ سکسیسفل جاتے. تو مارکیٹ کیا کر دیتے, مارکیٹ اگین نیچے آ جاتے, ان لوگوں کی سٹاپ لاسز وغیرہ ہٹ کر دیتے اور ادھر ہی سے پھر اگین بائی جاتا ہے. تو یہ رینج اسٹریٹجی جو بنائی
تو یہ لیکویڈیٹی کنسیپٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی ہے، اور اسی بیس پہ بنائی کہ جب لوگوں کی اسٹاپ لاسز وغیرہ ہٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ٹریڈ لیتے اور ہمارا ٹریڈ الحمدللہ سکسیسفل جاتا ہے۔ تو اسی رینج اسٹریٹجی کا ایکوریسی بھی اسی وجہ سے تھوڑا زیادہ ہے، کیونکہ جب لوگوں کی اسٹاپ لاسز وغیرہ ہٹ ہو جاتے تو اس کے بعد ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو پھر ہمارا ٹریڈ سکسیسفل چلا جاتا ہے اسی ہے۔ تو اس کی یہی ریزن ہے کہ فار ایگزامپل ویٹ کرو سی، میں آپ لوگوں کو تھوڑا آسانی کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی میں نے 3 منٹ اوپن کر دیا نا، اس چیز پہ فوکس کر دینا صحیح ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس کلیئر رینج لو یہی پڑے اور کلیئر رینج ہائی یہی پڑے، اس کا جو اصل رینج ہائی آتا ہے یہی والا آتا ہے، لیکن یہ اسکیلپنگ کے لیے رینج ہائی ہے صحیح ہے۔ میں نے جو اسٹریٹجی آپ لوگوں کو ایکسپلین کی، جس طریقے سے آپ لوگ ٹریڈ لیتے ہو، آپ لوگ ہمیشہ اسی رینج ہائی کو لو، یہ رینج لو لو صحیح ہے۔ جو ایکسٹرنل رینج ہائی اور رینج لو کے سینٹر میں جو رینج بنتے ہیں آپ لوگ وہی رینج لو اور رینج ہائی لو، تو ہمیشہ آپ کی ٹریڈ سکسیسفل جائے گا۔ لیکن مجھے آج لیڈنگ مارکیٹ نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ بولش ہے، تو پھر میں یہ رینج ہائی کیوں لوں صحیح ہے، پھر میں یہ رینج ہائی لوں گا کیوں، کیونکہ پھر میں مارکیٹ سے زیادہ پرافٹ اٹھاتا ہوں صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے تو ابھی کلیئر رینج ہمارے پاس یہی پڑا، یہ کلیئر رینج لو ہے، یہ کلیئر رینج ہائی ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی 5 منٹ پہ دکھا دوں نا تو پھر یہ جو پل بیک آیا ہے تو یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو، اب یہ ہمارے پاس کلیئر رینج ہائی یہی پڑا ہے، کلیئر رینج لو یہی پڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ ڈفرینس ٹائم فریم پہ جب دیکھ لیتے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ابھی ادھر ہی ہمارے پاس کیا ہی بن رہا ہے۔ اسی وقت پہ اسی وقت پہ تو ابھی مجھے کرنٹلی اسی وقت پہ ٹریڈ مل رہا ہے نا، اگر آپ دیکھو 1 منٹ کے حساب سے یہ تو ابھی کرنٹلی مارکیٹ ادھر ہی ہے صحیح ہے۔ تو آپ کو مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہونا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک ہی رینج ہائی رینج لو ڈرا کر دیا اور پھر ادھر ہی بیٹھ گئے کہ ابھی مجھے اچھا خاصا پرافٹ دے گا اور 5-6 ٹریڈ ملے گا، نہیں۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس رینج لو ہے اسی ٹریڈ کے لیے، یہ میرے پاس رینج ہائی ہے، ابھی کرنٹلی مارکیٹ یہ ادھر ہی ہے صحیح ہے۔ تو میں اسی رینج ہائی اور رینج لو پہ ٹریڈ لوں گا۔ اگر فار ایگزامپل کیا کر دیتا ہے، یہ ڈیمانڈ زون میرے پاس کلیئر ہوتا نا، یہ والا ڈیمانڈ زون، یہ مارکیٹ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے اسی ہے، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا پریکٹس کر دینا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ تو ابھی یہ ڈیمانڈ زون میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ڈرا کر دیتا ہوں صحیح ہے۔ اگر اسی طریقے سے یہ ڈیمانڈ زون ادھر میرے پاس کلیئر پڑا تھا صحیح ہے، تو پھر میں یہ رینج لو لیتا، یہ رینج لو لیتا۔ اگر فار ایگزامپل ابھی کیا کر دیتے ہیں، ابھی ایسا سسٹم کر دیتا ہے نا کہ مارکیٹ ڈاؤن آ جاتا ہے صحیح ہے، اور یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون کلیئر پڑا تھا، ابھی تو کلیئر نہیں پڑا، لیکن اگر یہ کلیئر پڑا ہے صحیح ہے اور نیکسٹ ٹائم مارکیٹ اسی زون پہ آ جائے تو پھر میں یہ رینج لو لوں گا، یہ والا نہیں ہے، یہ رینج لو لوں گا، ادھر جو نیو ہائی لگ جائے پھر وہ ہائی لوں گا صحیح ہے۔ اگر نیو ہائی نہیں لگتا پھر میں یہی ہائی لوں گا، جب مارکیٹ پھر اسی ڈیمانڈ زون پہ آئے گا تو پھر میں ادھر ہی سے بائی کر دوں گا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، تو آپ کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے چلنا ہی صحیح ہے۔ برو اصل میں سینے سے نا، اگر آپ لوگوں کو ڈیمانڈ زون سمجھ آ گئے تو پھر چینج اپ کریکٹر کا آپ لوگ ویٹ نہ کرو، کیونکہ پھر چینج اپ کریکٹر میں انتہائی زیادہ بڑا سٹاپ لاس لگتا ہے۔ اور یہ جو رینج اسٹریٹجی ہے تو اس میں کسی چیز کا بھی آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے صحیح ہے۔ اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آتے تو جیسے ڈیمانڈ زون پہ ٹیپ ادھر ہی سے اسٹریٹ آپ کی بائی کی پوزیشن اور ٹارگیٹ مڈ رینج اور رینج ہائی،
تو ابھی اس کا میرا سٹاپ لاس کدھر لگائی جی؟ زبردست ہے برو، وہ تو بالکل بہت زیادہ زبردست ہے، اور زیادہ ایکوریسی آپ کے پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، جو سیٹ اپ میں نے آپ لوگوں کو یہ سیٹ اپ بنایا نا، یہ والا، یہ سیٹ اپ جو میں نے آپ لوگوں کو یہ بنایا نا، تو کم از کم اس پہ میں نے کتنا، اسی پیٹرن اور اسی اسٹریٹجی پہ کم از کم میرا 700-800 ٹریڈ میں نے کیا ہی، صحیح ہے۔ اور الحمدللہ اس میں بہت مشکل سے سٹاپ لاسز ہٹ ہوا ہے، باقی سارا ٹریڈ نہیں ہے یہ سکسیسفل گیا۔ تو جب بھی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے رینج لو، مڈ رینج، رینج ہائی، ابھی کرنٹلی یہ بائی کی سائڈ پہ ٹریڈ بن رہا ہے نا، تو بائی کی سائڈ پہ جب سیل کی سائڈ پہ ٹریڈ بن جاتا ہے نا، تو پھر یہ ہمارے پاس سپلائی زون پہ سیم اسی طریقے سے اسٹریٹجی اپلائی ہوتا ہے۔ تو جیسی سپلائی زون پہ آ جاتے ہیں تو پھر ادھر اسے ہم شارٹ کر دیتے ہیں، ٹارگیٹ مڈ رینج اور رینج لو رکھ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ سٹاپ لاس سپلائی زون کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے، اور آپ لوگ اسی پہ تھوڑا سا پریکٹس کر دو، آپ لوگوں کو اچھا خاصا سمجھ آ جائے۔ لیکن جب بھی یہ پیٹرن اور یہ اسٹریٹجی مارکیٹ میں ہمارے پاس بنتے، تو اس کا جو ایکوریسی ہے نا، 98-97% بنتے اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے اس کو سمجھو۔ تو آپ لوگوں کو کسی چیز کا کنفرمیشن کا یا کسی انڈیکیٹر وغیرہ یوز کرنے کا کسی چیز کا بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے ڈیمانڈ زون پہ ٹیپ، ادھر سے اسٹیٹ بائی کی پوزیشن اور اوپر کی ٹارگیٹ۔ باقی 15 منٹ پہ، 1 ہاور پہ، 4 ہاور پہ، اور ڈیلی پہ، ویکلی پہ، یہ سیم اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو جس ٹائم فریم پہ آپ کو نظر آ جائے وہی ٹائم فریم پہ آپ لوگ ٹریڈ لے سکتے ہو۔ لیکن سب سے جو بیسٹ چیز ہے نا آپ لوگوں کی سٹارٹنگ میں، تو آپ لوگ ہمیشہ یہی والا رینج ہائی لینا، یہ والا، یہ ابھی چھوٹا سا پل بیک نہیں ہے، یہ رینج ہائی لینا اور یہ مڈ رینج لینا، صحیح ہے۔ تو اس کی دونوں ٹارگیٹ آلریڈی ہٹ ہو جاتا ہے، یہ تو جیسا مارکیٹ میں تھوڑا سا بھی والیوم آ جاتا ہے نا، اگر وہ جو بھی ٹائم فریم ہے اس کی ٹارگیٹ آلریڈی ہٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کرنٹلی آپ ایکسٹرنل رینج ہائی لیتے ہو، تو اس کے لیے آپ کی تھوڑا سا مارکیٹ سٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے، اور مارکیٹ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ مارکیٹ ہمارے پاس بولش ہے یا بیئرش ہے، تو پھر آپ کو یہ رینج ہائی والا ٹارگیٹ ایزیلی دے سکتا ہے۔ کسی کا کوئی کوشچن وغیرہ رہتا ہے؟ کون سا؟ ڈیلی ہائی ڈیلی لو؟ تو برو اصل میں سینئس ہے نا، رینج، صحیح ہے، رینج اسٹریٹجی آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ گیا؟ اور باقی آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بات شیئر کرنے والا ہوں، صحیح ہے، سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسا مارکیٹ ہے نا، کہ یہ نہ ادھار کے پیسوں پہ چلتا ہے، نہ اپنے دوست سے پیسہ پکڑا اور ادھر ہی آ گیا اور آپ لوگ بول رہے کہ میرا پرافٹ بن جائے گا، تو اسی چیز پہ یہ نہ ادھار کے پیسوں پہ اس مارکیٹ میں پرافٹ بنتا ہے، نہ اگر کسی سے تم مانگ لے اس کی پیسوں پہ بھی بالکل 1000 بار بھی ٹرائی کرو، 1000 اسٹریٹجی بھی آپ سیکھ لو نا، لیکن اسی پیسوں پہ اسی مارکیٹ میں بالکل پرافٹ نہیں بنتا۔ نہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی موبائل بیچ دا یا کوئی موٹر سائیکل بیچ دیا اور پھر آپ بول رہے ہو کہ میرا پرافٹ بن جائے گا، تو اسی مارکیٹ، یہ رسک کی مارکیٹ ہے، انتہائی رسک کی مارکیٹ ہے۔ کل بھی میرے پاس ایک دوست آیا تھا، صحیح ہے، اس نے کسی سے ادھار لیا تھا اور پھر بول رہا تھا کہ میں پرافٹ بناؤں گا، صحیح ہے، اور وہ مجھے بول رہا تھا کہ مجھے اپنے گروپ میں ایڈ کر دو۔
مجھے پیس بھی دے رہا تھا، مجھے جو ہاں تھا وہ ریکویسٹ بھی کر رہا تھا، صحیح ہے، اور رو رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا پاگل اسی مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں بنتا، میری سگنل کا کیا پتہ چلتا ہے، یہ تو میرا اپنا مارکیٹ نہیں ہے نا. ابھی میں آپ کو سگنل دے دوں، آپ پورا اماؤنٹ لگا دو اور ادھر ہی آپ اپنا اکاؤنٹ واش کرو، تو اس کی کون ذمہ وار ہوگا؟ تو یہ ان چیزوں پہ نہیں چلتا، صحیح ہے. باقی یہ مارکیٹ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ نے کورس کر دیا، آپ نے فار ایگزامپل کوئی اسٹریٹجی سیکھ لیا اور پھر آپ بول رہے ہو کہ میرا بھی $1000 بن جائے گا. تو یہ اتنا آسانی کے ساتھ نہ آپ کو ٹریڈ دیتا ہی، نہ آپ کو پرافٹ بنانا دیتا ہی. سی ادھر ہی اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ تو ابھی چھوٹا سا ٹریڈ میں نے لیا، صحیح 1 منٹ کے حساب سے چھوٹا سا ٹریڈ لیا ہی. تو اگر ادھر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل بلال بھائی نے ابھی تقریباً کتنا 20-30 منٹ میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس بھی لیا اور کم از کم $50-60 بھی لگا دیا، $50-60 کما لیا، صحیح ہے. تو لوگوں کو یہی چیز نظر آ رہی، لیکن لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آ رہا کہ اس نے یہ $50 کمانے کے لیے کتنا ٹائم محنت کیا ہے. تو پہلے مارکیٹ کو پراپر طریقے سے ٹائم دے دو، ہر ایک چیز اسٹڈی کرو. اس کے بعد آپ لوگ کیا کرو، کم از کم ڈیمو میں اکاؤنٹ بناؤ، اس میں بھی زیادہ ڈپوزٹ مت کر دینا، صحیح ہے. ڈیمو کے اکاؤنٹ میں بھی $50 $100 اسی طریقے سے آپ لوگ ڈال دینا، صحیح ہے. یہ لاسٹ کلاس ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو ہر ایک چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو $100 آپ نے ڈال دیا، $50 ڈال دیا، تو اسی پہ ٹریڈ کیا کرو. میں جو لوگ دیکھتا ہوں نا، لوگوں کے پاس اپنا جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ $20 $30 $50 ہوتا ہے، لیکن جب ڈیمو اکاؤنٹ بنا لیتے اس میں $10,000 ڈال لیتا ہے، $50,000 ڈال لیتا ہے. اسی ہے پھر بولتے ہم نے اتنا گرو کر دیا، 2 لاکھ تک لے کے گئے، 3 لاکھ تک لے کے گئے. جب اپنے ریئل پیسے انویسٹ کر دیتے وہ اپنا اکاؤنٹ واش کر دیتے. تو آپ کو ہمیشہ $50 ڈپوزٹ کر دینا ڈیمو اکاؤنٹ میں، یا $10 یا $20. آپ پھر اسی پہ پریکٹس کرو تاکہ وہ چھوٹا سا اکاؤنٹ آپ گرو کر دیتے ہو تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کام کرے اور پھر آپ کی مائنڈ سے ٹچ آئے تو پھر آپ نے ریئل منی انویسٹ کر دینا. اور ابھی بھی آپ لوگ پراپر طریقے سے پریکٹس کرو، پراپر طریقے سے ہر ایک چیز دیکھو، اس کے بعد پھر ریئل منی انویسٹ کر کے پھر مارکیٹ سے پرافٹ بنا سکتی ہو، صحیح ہے. تو جیسا کلاس ختم ہو جائیں آپ لوگ پراپر طریقے سے کیا کرو، ڈیلی کے بیسس پہ 10-15 سگنل کریٹ کرو، اس کے بعد اپنی ریزلٹ چیک کر دینا کہ میرا کتنا اسٹاپ لاسز ہٹ ہوتا ہے، کتنا ٹیک پرافٹ ہٹ ہوتا ہے. اسی ہے پھر ٹرینڈ لائن والا اسٹریٹجی اپلائی کرو، رینجز والا اسٹریٹجی اپلائی کرو، سپورٹ ریزسٹنس والا اسٹریٹجی اپلائی کرو، ہر ایک چیز اپلائی کرو. اس کے بعد ریزلٹ دیکھ لینا، پھر جب آپ کو اچھا خاصا ریزلٹ مل جاتا ہے پھر اس کے بعد ٹریڈ کر دینا. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں نا، تو ہمارا جتنا بھی یہ نیو ینگر بوائز ہے نا، تو یہ سارا پیسہ لے کے آتے اور بس اسٹاپ لاس اور اکاؤنٹ واش کر دیتے اور مارکیٹ سے باہر جاتے. پیسہ لے کے آتے اسٹاپ لاس اور اکاؤنٹ واش کر دیتے، مارکیٹ سے باہر چلا جاتا ہے نا. تو آلریڈی ہمارے پاس انتہائی پیسے کا کمی ہے، صحیح ہے، غربت زیادہ ہے. آپ لوگوں کو بھی ہر ایک چیز کا اندازہ ہے، ہر کوئی پرافٹ بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ایسا مارکیٹ ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے دوست سے پیسہ لے کے آیا، یا آپ نے کسی سے قرض لیا، یا آپ نے موٹر سائیکل بھیجا، صحیح ہے، یا آپ نے کس طریقے سے کمائے اور وہ پیسہ لے کے آئی. تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، صحیح ہے، بس تھوڑا سا مسٹیک اور آپ کے اکاؤنٹ واش. تو ہمیشہ سب سے ریکویسٹ ہے، یہ لاسٹ کلاس ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، صحیح ہے، لیکن اسی مارکیٹ میں اتنا آسانی کے ساتھ پیسہ نہیں بنتا. آپ کو پراپر طریقے سے مارکیٹ کو ٹائم دینا، اسٹڈی کر دینا، پھر اس کے بعد آپ لوگ اسی مارکیٹ سے جتنا آپ کے دل چاہتے آپ لوگ اتنا اٹھا سکتے ہو اسی مارکیٹ سے، صحیح ہے. باقی آتے ہیں ڈیلی اور ویکلی اور کون سا منتھلی کے لیول پہ. تو سمپل ایسا سین ہے نا کہ فار ایگزامپل ادھر ہی اگر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں تو تھوڑا جلدی سے ایکسپلین ہو جائے گا، صحیح ہے. یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ڈیلی کا لیول ہے، یہ ہمارے پاس ہے ڈیلی کا کینڈل، صحیح ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھ لینا کہ یہ ہمارے پاس ڈیلی کا کینڈل ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا ڈیلی ہائی، آپ کو ڈیلی ٹائم فریم اوپن کر دینا ہے، ڈیلی ہائی اور ڈیلی لو مارک کر دینا ہے.
ये आपके पास आ गया डेली हाई डेली लो, सही है। आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे वेट करो, मार्केट इधर घूमता ही, सही है। मार्केट का अंदाज़ा ले करके जैसे डेली लो स्विफ्ट हो जाता है आपको फॉर एग्जांपल, और मार्केट वापस डेली लो के अंदर आ जाते हैं, इधर से आपको बाय कर देना है। टारगेट मिड रेंज और डेली हाई रख सकते हो। और इसके साथ साथ जब मार्केट क्या कर देता है, मार्केट छोटा टाइम फ्रेम पे क्या कर देती है, मार्केट डेली हाई का स्विफ्ट कर देते हैं, वापस डेली हाई की रेंज में आता है, इधर से आपको शार्ट कर देना है टारगेट मिड रेंज और डेली लो, सही है। इसी तरीके से ये सेम स्ट्रेटेजी वीकली का भी है और मंथली का भी है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह रहते हैं आप लोग पूछ सकते हो। डेली हाई डेली लो मंथली हाई वीकली लो वीकली हाई, और ये का भी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, सही है। इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। ब्रो असल में एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना था, सही है। वेट करो ताकि मैं ये रिकॉर्डिंग सेव कर, व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो, सही है। किसी भी टाइम मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दूसरा, फॉर एग्जांपल ये स्केल्पिंग इंतहाई रिस्क की चीज़ है, सही है। फिर जो आ जाता है डे ट्रेड, यानी अगर आप 1 आवर 4 आवर 3 आवर पे ट्रेड कर देते हो तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की होता है, सही है। और अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेड की, तो स्विंग ट्रेड में फिर इंतहाई रिस्क जो है, इंतहाई छोटा सा रिस्क और बड़ा प्रॉफिट मिलता है स्विंग ट्रेड में, सही है। तो सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो स्कैल्पिंग है, बाकी इंटरडे ट्रेडिंग है, और इसके साथ साथ जो स्विंग ट्रेड है ना, तो फिर उसमें रिस्क कम है। दूसरा जो सबसे बेस्ट है स्पोर्ट ट्रेड है, सही है। स्पोर्ट में इंतहाई रिस्क बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होता है, सही है। प्रॉपर तरीके से कॉइन को स्टडी करने का, कौन सा कॉइन में हमारे पास पंप आ सकता है, टेक्निकली देखना है, फंडामेंटली देखना है, सही है। और उसके बाद उसको बाय करके आप लोग लिमिट लगा सकते हो और फिर उसको होल्ड कर सकते हो, सही है। तो जो सबसे इजी है ना, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनते हैं और विदाउट टेंशन विदाउट एनीथिंग, तो वो स्पोर्ट ट्रेड है। बाकी आप लोग देखो ना, ये मैं आप लोगों को इधर ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्केट आप लोग देखो, ये तकरीबन ये 2-3 दिनों से बस सिर्फ जब से 44,000 से गिरा है ना, तो 41,000 और 42,000 और अभी तकरीबन सुबह 43,000 तक गया था। तो सिर्फ इन 2-3 हज़ार डॉलर में अप डाउन जा रहे, लेकिन इतने इसने कितना लोगों को लिक्विडेट कर दिया, कितना लोगों के अकाउंट वॉश कर दिया ना।